الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، برادران اہل سنت والجماعت، آپ کی اور میری انتہائی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. گزشتہ سال اس کانفرنس میں حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکی. اللہ جل شانہ کے فضل سے 3 مہینے مدینہ منورہ رہنے کی توفیق حاصل ہوئی. مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب نے جب مجھے اس کانفرنس کے بارے میں میسج کیا، اللہ کی شان کہ میں مسجد نبوی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کے سامنے بیٹھا. میں نے اسی وقت تصویر کھینچی اور حضرت کو بھیجی. میں نے کہا کہ آپ کی اس کانفرنس کی قبولیت کی نیک فعال یہی ہے کہ آپ مجھے جب اطلاع دے رہے ہیں تو میں رسول اللہ کی اس پاکیزہ مسجد میں حضرت حسن حسین کے نام کے سامنے بیٹھا ہوں. میرے دوستو، وقت مختصر ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے. اور یہ فاتحہ کی آخری 3 آیات ہیں جن میں اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے. دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا.
صراط مستقیم ہمیں دکھا، سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا انعمت علیہم، کہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، پہلی جماعت نبیین کی ہے، دوسری صدیقین کی ہے، تیسری شہداء کی ہے، چوتھی صالحین نیک لوگوں کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے آخری نبی حضور علیہ السلام ہے۔ ہم نے حضور کا راستہ نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام اور ہمارے درمیان 1435-36 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے صحابہ نے۔ آقا علیہ السلام پر اللہ نے دین کی تکمیل کی، دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو تکمیل دین کی نعمت آقا کے زمانے میں نصیب ہو گئی، آقا کو نصیب ہو گئی۔ اگلا مرحلہ تھا یہ جو دین آیا ہے، اس دین کو دنیا پہ غالب کرنا ہے، دنیا پہ اس کو حکومت دینی ہے۔ اور یہ اللہ نے انعام صحابہ کے دور میں دیا، تمکین دین صحابہ کے دور میں نصیب ہوئی۔ آدھی دنیا سے زیادہ پر صحابہ اکرام نے اسلام کو غالب کر دیا۔ اگلا مرحلہ تھا کہ اس دین کو لکھ دیا جائے، ترتیب کے ساتھ مدون کیا جائے، تدوین دین کا مرحلہ۔ اللہ نے یہ تابعین کی جماعت سے کام لیا، اور اس میں نمایاں نام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عظیم الشان کام لیا اور ائمہ سے بھی، لیکن ان کی فقہوں کو اتنی قبولیت حاصل نہ ہوئی جتنا امام اعظم کی فقہ کو حاصل ہوئی، کہ ہر دور میں 100 مسلمان اگر ہیں، ان میں سے 67 مسلمان امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کی فقہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ اللہ نے سعادت امام ابو حنیفہ کو کیوں عطا کیا؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہاں ایک مرکزی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا رسول اللہ کے اہل بیت سے، آپ کی اولاد سے عشق کی حد تک پیار تھا، جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ دیکھیے کوئی حکومت ہوتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سمجھو اپنی جان کو لے کر ہتھیلی پہ نکلتا ہے۔ امام زید رحمت اللہ علیہ وقت کے حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں، جہاد کا علم بلند کرتے ہیں۔ امام زید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ اب امام زید نے اب میدان میں نکلے، ضرورت تھی آپ کو کہ مجھے بندہ بھی ملے، چندہ بھی ملے۔ آپ کو پتہ ہے جہاد کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بندے کی بھی، چندے کی بھی۔ بندے کے لیے بھی ضروری تھا، چندے کے لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی وقت کا فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی ایسا عالم
کہ جس کی اس وقت روئے زمین پر جس کا فتویٰ چلتا ہو وہ میدان میں اترے، امام زید کی تائید کرے۔ میرے دوستو، اب امام ابو حنیفہ کا امتحان تھا کہ ادھر آپ کی شہرت ہے، آپ کا فتویٰ چلتا ہے، لیکن اگر فتویٰ دیتے ہیں حکومت وقت مخالف ہو جاتی ہے، حکومت وقت امام ابو حنیفہ کی جان کی دشمن ہو جائے گی۔ اب ایک طرف اپنی جان کا مسئلہ ہے، ایک طرف اپنی جو ہے حفاظت کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ کی اولاد کا مسئلہ ہے، امام زید کی تائید کا مسئلہ ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نقصان کیا ہوگا، میری جان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، میری زندگی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ میدان میں اترے اور امام زید رحمت اللہ علیہ کے حق میں فتویٰ جاری کیا۔ صرف یہ فتویٰ نہیں دیا کہ امام زید امام برحق ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خروجہ یزاحی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، کہ لوگوں امام زید آج اگر میدان کے اندر نکلا ہے تو ان کا نکلنا ایسا ہی ہے جس طرح ان کا نانا میدان بدر کے اندر نکلا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت امام زید کی تائید صرف زبانی تائید نہیں کی، بلکہ آپ کو اس وقت کے اعتبار سے 10,000 درہم چندہ دیا، آج کل کا 15 لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریباً۔ کتنا؟ امام زید کو چندہ دیا، فتویٰ ان کے حق میں دیا۔ اللہ جل شانہ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ نیکی اتنی پسند آتی ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ مسلسل رابطے میں رہے، آگے بھی اہل بیت سے تعلق رکھا۔ حکمرانوں کے خلاف جب امام رسول اللہ کی اولاد نکلتی ہے، امام ابو حنیفہ ساتھ دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر بھیجا گیا، زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا، جان کی بازی تو لٹا دی، لیکن رسول اللہ کی اولاد سے محبت سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کی تائید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کہ آج تک نہیں، قیامت تک یہ فقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عامہ نصیب کر دیا، اور ہر 3 مسلمانوں میں سے 2 مسلمان امام ابو حنیفہ کے پیروکار۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو تدوین دین امام ابو حنیفہ نے کی، اللہ نے قبولیت کی وجہ دی اہل بیت کی محبت۔ قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ اب آگے چلیں، اگلا ایک کام پھر ہے۔ نمبر 1 میں نے کیا بتایا؟ دین کی تکمیل یہ رسول اللہ پر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دین کی تمکین یہ صحابہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ نمبر 3 دین کی تدوین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذریعے ہوتی ہے۔ پھر ایک مرحلہ تھا، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن امت قیامت تک رہے گی، فتنے بھی آئیں گے، ان فتنوں کا تعاقب کون کرے گا، ان فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ نبی تو کوئی آنا نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کوئی فتنہ اٹھتا نبی آ جاتا تھا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو مجددین ہوں گے، دین کی تجدید کا کام کریں گے، اور ان کے ذریعے اللہ دین کو صاف ستھرا کر کے لوگوں کو دیتے جائیں گے۔ یوں ہر صدی میں مجددین آتے رہے۔ آپ نے مجدد الفسانی کا
نام سنا ہوگا، اللہ نے اتنا کام لیا کہ ان کے نام سے زیادہ ان کا لقب مشہور ہو گیا۔ مجدد الفسانی کو ہر آدمی جانتا ہے۔ آگے چلیں، شاہ ولی اللہ کا دور آتا ہے، پھر دین کی تجدید ہوئی، پھر علماء دیوبند کا دور آتا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی دین کی تجدید کا کام علماء دیوبند سے کرایا ہے، اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو توجہ کریں، علماء دیوبند کی تجدیدی کام سب سے مشکل تھا، اس لیے کہ انگریز ہندوستان کا قابض ہو چکا تھا۔ انگریز کی یہ سازش تھی کہ اب امت محمدیہ کا حلیہ تبدیل کر دیا جائے، یہاں اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے فتنوں کو جنم دیا، فتنوں کو اٹھایا، مالی سپورٹ کی۔ کہیں انکار ختم نبوت کا فتنہ تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کچھ مسلمان وہاں گرفتار ہو گئے، وہاں سے اگر بچے۔ پھر انکار حدیث کا فتنہ آتا ہے، کچھ مسلمان اس فتنے کا شکار ہوئے، پھر وہاں سے اگر کوئی بچ گیا۔ پھر انکار فقہ کا فتنہ اٹھا دیا، کچھ مسلمان اس گڑھے کے اندر گر گئے، وہاں سے بچے۔ آگے چلے، عظمت صحابہ کے انکار، معیار صحابیت کے انکار کا فتنہ اٹھا دیا، کچھ مسلمان وہاں گر جاتے ہیں، وہاں سے جو بچے۔ آگے پھر چلے تو میرے دوستو انکار حیات انبیاء کا فتنہ اٹھا دیا، کچھ مسلمان وہاں گر گئے، وہاں سے اگر کوئی بچا۔ پھر آگے چلے تو پھر اس نے فتنہ اٹھا دیا انکار عظمت اہل بیت کا، کچھ مسلمان وہاں گر گئے۔ یہ دور مشکل تھا، اللہ نے علماء دیوبند سے تجدیدی کام لیا کہ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ دیکھیں ہماری شان یہی ہے، ہماری سعادت یہی ہے کہ ہم جس طرح صحابہ اکرام کی محبت میں جیتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی محبت میں جیتے ہیں۔ فتنے جہاں وہاں اٹھے، کسی نے عظمت صحابہ کا انکار کیا تو کسی نے عظمت اہل بیت کا انکار کیا۔ یہ دیکھو میرے سامنے کتاب ہے پروفیسر قاضی طاہر ہاشمی کی۔ اب وہ اہل بیت کے فضائل پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ جو حدیث فضیلت اہل بیت میں ہے اس کو نقل کرتا ہے۔ اب دیکھو اس کی اسناد جو صحیح ہیں، ایک حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں، صحیح سندیں بھی ہوتی ہیں، ضعیف سندیں بھی ہوتی ہیں، لیکن صحیح سندوں کی طرف نہیں جاتا، صحیح سندوں کی طرف نہیں جاتا، اس کی ضعیف سند پکڑتا ہے۔ ضعیف سند پکڑ کے اس کے اندر ایک راوی پکڑتا ہے، اس پہ جرح نقل کرتا ہے، پھر وہ راوی ہے، اس راوی کو ثقہ کہنے والے بھی ہیں، ضعیف کہنے والے بھی ہیں۔ توجہ کریں، دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کو ثقہ کہتے ہیں۔ ایک راوی ہے، اس کو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ بولو، ثقہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یحییٰ بن معین ثقہ کہتے ہیں، یہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، یہ ثقہ کہتے ہیں۔ اور اصول ہے، توجہ کریں کہ یہ علماء متشددین میں سے ہوتے ہیں، محدثین کی اقسام ہیں، ائمہ اسماء و رجال کی اقسام ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الرفع والتکمیل، اس کے اندر اصول لکھا ہے کہ جو علماء متشددین میں سے ہوں ان کو اگر کسی کو ثقہ کہہ دیں تو زیادہ زور آور وہ بات ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اب یحییٰ بن معین متشددین میں سے ہیں، الرفع والتکمیل کے اندر یہ بات لکھی ہے، اب وہ اس راوی کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ توجہ کریں، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ اس کی بات نہیں مانتا، بلکہ یحییٰ اس راوی پر جرح نقل کرتا ہے۔ کس سے نقل کرتا ہے؟ امام نسائی سے نقل کرتا ہے، حالانکہ امام نسائی کو متعنتین میں شمار کیا گیا ہے، یعنی یہ ایسے علماء میں سے ہیں جن کی جرح قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر راوی علماء کی جرح اس کے حق میں تائید آ جائے تو ایسے علماء کی جرح قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ اصولوں کو چھوڑ رہا ہے، اصولوں سے نظر بند کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں بغض اہل بیت۔ بولو، دل میں کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک حدیث ہے، اس کی کئی سندیں، صحیح سندوں کو چھوڑتا ہے تاکہ عوام الناس کو پتہ نہ چلے۔ ہر آدمی کی تحقیق نہیں ہوتی، ہر آدمی کو کتب حدیث تک دسترس نہیں ہوتی۔ اب اس کی وہ سند پکڑتا ہے جس میں کمزور راوی ہے، پھر اس میں بھی دغا بازی کرتا ہے کہ جو اس کو ثقہ کہنے والے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، ان کو نقل بولو نہیں کرتا، بلکہ ان کو کرتا ہے جو
ضعیف، اس میں بھی پھر جگہ جگہ اصولوں کو توڑتا ہے، ہر جگہ اصول ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، امام عبدالرزاق محدث ہیں، بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ عبدالرزاق شیعہ ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میزان الاعتدال، اس کے اندر امام ذہبی وہ عالم ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ اگر حدیث کے سارے راویوں کو سامنے کھڑا کر دیا جائے، مجھے ایک ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے، میں ان تمام راویوں کے نام بھی بتا دوں گا، ان کے پتے بھی بتا دوں گا، ان کے استادوں کے نام بھی بتا دوں گا، ان کے شاگردوں کے نام بھی بتا دوں گا، یہ بھی بتا دوں گا ان کو کس نے صحیح کہا ہے، کس نے ضعیف کہا ہے۔ اور حدیث کے راویوں کی تعداد 4 لاکھ ہے۔ کتنی ہے؟ بولو 4 لاکھ۔ جس آدمی کا علم اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حدیث کے سارے راوی کھڑے ہو جائیں اور میں ان سب کا بتا دوں، وہ ذہبی کیا کہتا ہے؟ ذہبی کہتے ہیں، اب مثال کے طور پہ میں نے بتایا کہ صحابہ سے اہل بیت سے دشمنی ہے، دشمنی میں کیا کہتا ہے؟ دشمنی میں کہتا ہے جی عبدالرزاق محدث پہ جرح کرتا ہے، لیکن ذہبی جو ہے وہ کہتا ہے عبدالرزاق کا نام نقل کر کے، دیگر محدثین کا نام نقل کر کے کہتا ہے کہ اگر ان جیسے محدثین کی احادیث چھوڑ دے تو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بولو توجہ، کیا کہتا ہے؟ ان جیسے محدثین کا اگر ہم حدیث چھوڑ دے تو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں دجال نکل آئے گا۔ امام ذہبی کیا کہتا ہے؟ اگر ان جیسے محدثین کے حدیث چھوڑ دو تو کیا نکل آئے گا؟ دجال نکل آئے گا۔ تو اب دیکھو اس نے عبدالرزاق پہ جرح کی، اب کیا ہوا؟ توجہ کریں، بغض اہل بیت میں جرح کر دی اور حدیث کو ضعیف ثابت کر دیا، تو ذہبی نے کہا تھا کہ دجال نکل آئے گا، یہاں عطا اللہ بندیالوی نکل آئے۔ کون نکل آیا؟ آگے وہ نکل آیا، کیونکہ اس نے بھی انکار کرنا تھا عظمت اہل بیت کا۔ عطا اللہ بندیالوی اپنی کتاب میں یہی جو جھوٹ، جو غلط بیانی طاہر ہاشمی نے کی، وہی چوری کر کے اس نے اپنی کتاب میں کتاب میں لکھ دی۔ تو میرے دوستو عظمت اہل بیت یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ایسے کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں یہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ جو وقت کے قطب العالم تھے، اور جس شخص نے 40 سال حدیث کا درس دیا ہے، برکت العصر تھے، جن کا حدیث کا فن میں مقام اتنا ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے، جن کی فضائل اعمال کو اللہ نے اتنی قبولیت سے نوازا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو کون سی کتاب پڑھی جا رہی ہے؟ بولو، فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر حضرت شیخ ایک مکتوب گرامی موجود ہے۔ مکتوب کیا ہے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب تم ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کبھی ملتان کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ ہم تو امیر شریعت اللہ شاہ بخاری کے رشتہ دار ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ میں نے کہا جناب امیر شریعت کو آج دنیا سلام کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امیر شریعت نے شریعت کا دفاع کیا تھا، صحابہ کا، اہل بیت کا دفاع کیا تھا۔ امیر شریعت کا یہ شعر ہے، ہر کے بد گفت خواجہ مارا آن بے گما است یزید پلید، کہ جو بھی میرے خواجہ کو برا کہے وہ کیا ہے؟ یزید پلید ہے۔ امیر شریعت تو یزید کو پلید کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا تم نے امیر شریعت کے نظریے کو چھوڑا، اس لیے دنیا تمہارے پیچھے پڑی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب دیکھو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ محمود عباسی کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں، بہت بڑے شیخ تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شیخ خط لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کی تعلیم ان کی مجلس پہ کیوں ہو رہی ہے؟ آگے جواب دینے والا کہتا ہے کہ علماء ہوتے ہیں، علماء کو پڑھ کے سنا دی جاتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس دور کے علماء بھی جہلا کی طرح،
نہیں سمجھ آئی؟ اس دور کے علماء بھی خط اس میں موجود ہے، اور یہ خط آج سے 50 سال 60 سال پہلے کا ہے، 50 سال 60 سال پہلے کا ہے، کہ شیخ فرماتے اس دور کے علماء بھی یعنی صلاحیت نہیں، جس طرح میں نے ابھی بتایا نا کہ ایک راوی لیا، اس پہ ایک جرح دیکھ لی اور اس کو نقل کر دیا اور سمجھ لیا ہم نے بڑا تیر مار لیا، تحقیق کر لی، حالانکہ یہی تو جرم ہے۔ الرفع و تکمیل اٹھا کے دیکھیں، مولانا عبدالحلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ جرم ہے۔ اب سمجھو بات، 60 سال پہلے علماء میں صلاحیت نہیں تھی، آج کے علماء میں اس سے کم صلاحیت ہے یا زیادہ ہے؟ بولو علماء بولو، آج کے علماء میں کم صلاحیت ہے؟ تو آج کے علماء کے ہاتھوں میں تم محمود عباسی کی کتابیں دو، تم طاہر ہاشمی کی کتابیں دو، تم بندیالی کی کتابیں دو، اور پھر کہو کہ یہ اکاڑوی خاندان ہمیں کیوں ننگا کرتا ہے؟ ہم اہل سنت کے مسلک کا دفاع کریں، یہ تمہاری رشتوں کو دیکھیں، یہ تمہاری نسبتوں کو دیکھیں۔ ہمیں اہل سنت کا دفاع عزیز ہے، ہمیں عقائد و نظریات کا دفاع عزیز ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے وہ 150 سال تک مورخین نے لکھے، اس کی روح رہتی ہے، پھر اسی تحریک کے نام لیوا لوگ فتنے بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ بولو، فتنے بنتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ 1000 سال کے مجدد ہیں، جس کی قبر پہ جا کے علامہ اقبال کہتا ہے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کی گرمی نفس گرمی آہا۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا کہ مجددی کہلانے والے پھر فتنوں کا شکار ہوا، سمجھ آ رہی بات؟ آگے حضرت شاہ ولی اللہ، پھر انہوں نے تطہیر کا کام کیا۔ کیا کیا؟ تطہیر اور تجدید کا کام۔ پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، شاہ ولی اللہ کا نام لینے والوں میں پھر فتنوں کا شکار ہوا، ان کے شاگردوں میں، ان کے سلسلہ علمی میں، ان کے سلسلہ روحانیت میں، پھر علماء دیوبند میدان میں اترے۔ اب یہ 150 سال ہو چکا ہے، اب دیوبندی کے لانے والے بھی بہت سارے فتنوں کا شکار ہوں گے۔ آپ نے دیوبند نہیں دیکھا، ہم کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے وہ نظریات، وہ عقائد ہیں، تحقیق کا، تصنیف کا ہمارا وہ طریقہ ہے کہ جو اکابر دیوبند چھوڑ کر گئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر ہم اسی طریقے پہ چلیں گے تو یاد رکھنا ہم دیوبندی ہیں، اور اگر وہ چھوڑ دیا تو کوئی 1000 دفعہ کہے میں دیوبندی ہوں، وہ دیوبندی نہیں رہے گی۔ وہ دیوبندی وہ اسی طرح تاریخ اس کو بدعتی لکھے گی، جس طرح مجدد کا نام لینے والوں کو بعد کے لوگوں کو شاہ ولی اللہ کی تجدید میں علیحدہ کر کے رکھ دیا، تاریخ ان کو اسی طرح بدعتی شمار کرے گی۔ جس طرح علماء دیوبند جب آئے تو شاہ ولی اللہ کا نام لینے والے جو اہل بدعت تھے ان کو جدا کر کے رکھ دیا، اسی طرح اگر کوئی دیوبندیت کا نام لیتا ہے اور یزید کو اچھا سمجھتا ہے تو دیوبندیت کا نام لیتا ہے، مسئلہ حیات کا انکار کرتا ہے، توسل کا انکار کرتا ہے، تو تاریخ ان کو بھی وقت آئے گا اہل بدعت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، اب یہ فتنہ ہے کہ جو چل رہا ہے، اکابر ہمارے ان فتنوں سے ہمیں بچاتے رہے اور ہم اس فتنوں میں دھکے رہے ہیں۔ اب دیکھو میرے دوستو، یہ طاہر ہاشمی کی کتاب ہے ناقدین معاویہ میرے سامنے، اس کے اندر اس نے امت کے بڑے بڑے علماء کو، 22 علماء ہیں اہل سنت کے بڑے بڑے، جن کو اس نے حضرت معاویہ کے گستاخوں میں شامل کیا۔ گستاخ لفظ میں نہیں کہہ رہا، خود اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ یہ لوگ گستاخ ہیں۔ اب دیکھو، جو گستاخی کی فہرست میں شمار کر دیا، میں نام لیتا ہوں، نام کون کون سے ہیں۔ محدث عبدالرزاق، جس کا نام میں نے ابھی ذکر کیا، آگے چلیں جناب، اس میں عبدالرحمن جامی کا نام،
کہ جو اتنا بڑا ولی اللہ تھا، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جب رسول اللہ کے روضے پہ جا رہے تھے، نظم تیار کی، اشعار کہنے تھے، حضور علیہ السلام نے خواب میں مدینے کے گورنر کو کہا کہ جامی آ رہا ہے، اس کو میری قبر پہ نہ آنے دو، میری قبر پہ اچھا حضور نے کیا فرمایا گورنر مدینہ کو کہ جامی آ رہا نہیں آنے، اس نے پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مختلف روایات ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ ریوڑ میں گھس گئے، بھیڑ کی کھال پہن کر گورنر نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، پھر حضور کی زیارت کی، فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ مجرموں کا سلوک کیا، وہ مجرم نہیں، وہ عاشق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے ایک نظم ایسی لکھی ہے، قصیدہ ایسا لکھا ہے کہ اگر میری قبر پہ پڑھ دیا میں خود جواب دوں گا، میں خود جواب دوں گا۔ اب ان کے ہاں طاہر ہاشمی کے ہاں یہ گستاخ معاویہ، یہ کیا ہے؟ آگے چلو، علامہ انور شاہ کشمیری، رشید احمد گنگوہی، قاسم ننوتوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو تحفہ اثنا عشریہ لکھ رہا ہے اور جس کا آج تک جواب کوئی دنیا ریفر نہیں دے سکتی، وہ اس کے ہاں گستاخ معاویہ ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی، مفتی بولو کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبدالشکور لکھنوی، جس کو دنیا مانتی ہے کہ ساری زندگی کام ہی اس نے عظمت صحابہ۔ اچھا عجیب بات یہ کہ ادھر گستاخوں میں شامل کیا، ادھر اپنی کتاب میں اس سے حوالے بھی لے رہے ہیں، حوالے بھی بولو لے رہے ہیں۔ مولانا عبدالرشید نعمانی، مولانا عبدالرشید نعمانی، جس کے بارے میں اس میں موجود ہے کتاب میں کہ جب ان کا ایک مقالہ چھپتا ہے، مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہم تو سمجھتے تھے کہ علم رخصت ہو گیا، لیکن ان کا وہ مقالہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی اہل علم موجود ہیں، ایسے اصحاب علم۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کے دفاع کا انداز نہیں ہے جو یہ اختیار کیا، اور سمجھ آئی نہیں آئی بات؟ صحابہ کا دفاع اس طریقے پہ کہ اس میں وکیلان صحابہ گستاخ صحابہ بن جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ دفاع نہیں ہے، یہ تو رفض کی خدمت ہے۔ کس کی خدمت ہے؟ رفض کی خدمت ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کا دفاع اس طرح ہے کہ اہل بیت کی عظمت بھی برقرار رہے گی، وکلاء اہل بیت کی عظمت بھی برقرار رہے، اور اہل بیت کا دفاع اس طرح کہ وکلاء صحابہ کی عظمت بھی برقرار رہے، عظمت صحابہ بھی برقرار رہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو میرے دوستو، یہ الحمدللہ یہ کانفرنس اسی لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ بتایا جائے کہ اہل سنت والجماعت کے نظریات کیا ہے، اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا تحقیق کا اسلوب کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ان اکابر کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جنہوں نے اہل بیت کا دفاع بھی کیا ہے، صحابہ کا دفاع بھی، اہل بیت کا دفاع بھی کیا، صحابہ کا دفاع بھی کیا۔ صحابہ کا دفاع دیکھو، جس طرح وہ توحید مردود ہے کہ جس میں نبی کی گستاخی، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ وہ توحید کیا ہے؟ مردود، جس میں نبی کی گستاخی۔ وہ عشق بھی قابل قبول نہیں ہے جس میں اللہ کی توحید پہ حرف ہے، اللہ کی توحید پہ حرف ہے۔ اسی طرح وہ صحابہ کا دفاع
جس میں اہل بیت کی عظمت کا انکار ہو، یہ بھی قابل قبول، اور وہ اہل بیت کی محبت کا نعرہ جس میں صحابہ اکرام سے بیزاری ہو، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اکابر وہ تھے کہ جنہوں نے دونوں کو تھاما ہے، دونوں کو لے کے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے ان اکابر کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔